اس بڑھتے شہر بنگلور میں کسی کا انتقال ہو جائے تو غسل دینے کے لیے دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ میت کو غسل گھر کے باہر گلیوں میں یا پارکنگ میں دیا جاتا ہے۔ اس دشواریوں کو دور کرنے کے لیے غسل خانے کی بنگلور میں سخت ضرورت ہے۔ تو اسی سلسلے میں شیواجی نگر MLA رضوان ارشد نے ایک بہترین پروجیکٹ کی بنیاد رکھی ہے۔ جمعہ مسجد ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنے والا قبرستان حضرت قدوس صاحب میں ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سے آراستہ غسل خانے کی بنیاد رکھی۔ بروز جمعہ 11 جولائی 2025 کو اس ہائی ٹیک غسل خانے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس ہائی ٹیک غسل خانے میں 3 مردوں کے لیے اور 3 کمپارٹمنٹ عورتوں کے لیے رکھے گئے ہیں، اور انہی میں سے ایک حادثے میں انتقال ہونے والوں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس غسل خانے کا ٹوٹل خرچ 4 کروڑ روپے ہوگا، اور میت کے رشتہ داروں کے لیے ایک ہال اور تدفین کے بعد کھانے کے لیے بھی انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ اس افتتاحی اجلاس میں رضوان ارشد کے علاوہ جمعہ مسجد ٹرسٹ کے چیئرمین حاجی ستار سیٹھ، سیکریٹری عثمان شریف، مولانا مقصود عمران، مسجد قادریہ کے خطیب و امام اور دیگر حضرات موجود رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آئی ایم وائس ڈیجیٹل نیوز کی یہ خاص رپورٹ۔ اب میں مولانا عبدالقادر واجد صاحب سے گزارش کروں گا۔ ہم سب کا یہ تجربہ رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی کے آخری دیدار کے لیے جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر مسلمان چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں یا کئی منزلہ عمارتوں میں بھی جو رہ رہے ہیں، وہاں پہ اپنے عزیز کے آخری رسومات کو ادا کرنے کے لیے اس میں جو دشواریاں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، چھوٹے گھروں میں رکھ کر میت کو کسی کے دیدار کرانے کے لیے چند دوست احباب کو، رشتہ داروں کو جو جمع ہوتے ہیں، ان کو دیدار کروانے کے لیے جو دقتیں آ رہی ہیں، جگہ کی قلت ہے، تنگی ہے، پھر ان کو غسل دینے کے لیے وہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے مستورات کو، ماں بہنوں کے جنازے کو بھی ہم سڑکوں پر پردے باندھ کر، شامیانہ ڈال کر غسل دیتے ہیں۔ یہ ایک اچھے معاشرے کی پہچان نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس بڑے بڑے اپارٹمنٹس کی ہم بات کرتے ہیں، کروڑوں روپے کی لاگت سے خریدے ہوئے اپارٹمنٹس میں اگر کوئی انتقال ہو جائے تو وہاں پر اس میت کو غسل دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کوئی سہولیت نہیں ہے۔ تو اور آبجیکشن بھی ہوتا ہے کہ آپ یہاں پارکنگ کی جگہ غسل دے رہے ہیں، آپ سڑک پہ دے رہے ہیں، فٹ پاتھ پہ دے رہے ہیں۔ تو یہ سب دیکھ کر ہماری یہ سوچ تھی کہ ایک ایسا غسل خانہ بنایا جائے جہاں پہ نہ صرف غسل دیں، سارے رسومات ادا کریں۔ کسی کے گھر میں سہولت نہیں ہے، چاہے امیر ہو وہ غریب ہو، وہ اس باڈی کو پہلے سے یہاں بک کریں، اس میت کو یہاں لے کر آ جائیں۔ یہاں پر 6 غسل خانے بنائے جائیں گے، 3 مستورات کے لیے، 3 مردوں کے لیے، اور ایک صرف میڈیکل ایمرجنسی کے لیے، ایکسیڈنٹ کیسز کے لیے، دوسرے جو کیسز ہوتے ہیں اس کے لیے، میڈیکل ویسٹ جو نکلتا ہے اس کے لیے بنائے جائیں گے۔ اور غسل کے بعد ان کو وہاں رکھ کر دیدار کروانے کے لیے ایک ہال بنایا جائے گا جہاں پہ 200-300 لوگ، 400 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ عورتیں جو گھر کی وہ وہاں آ سکتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ان کے لیے ایک الگ انتظام، وضو بنانے کے لیے ایک انتظام۔ اور جب تدفین ہو جائے تو اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں، دوست احباب، رشتہ دار، یہ حسب معمول ہے کہ ہمیں ان کو کھلا کر دور سے آتے ہیں، وہ ان کو رخصت کرتے ہیں، تو ایک اچھی کچن بنائیں گے، ایک اچھا ڈائننگ ہال بنائیں گے تاکہ وہ لوگ آئیں، وہیں پہ ان کا پکوان ہو، وہیں پہ ان کے رشتہ داروں کو کھلا پلا کر ان کو واپس بھیجیں۔ تو یہ ایک بیسک انفراسٹرکچر ہے۔ جب سے میں پبلک فیلڈ میں رہا ہوں، میں لوگوں کے گھر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ایک ہائی ٹیک، ایک پوری سہولیت والا ایک غسل خانہ بنائیں تاکہ پورے معاشرے کو
اس کی سہولت ہو. پورے ہندوستان میں یہ ماڈل والا کوئی غسل خانہ کسی بھی قبرستان میں نہیں ہے. یہ افسوس کی بات تھی. تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ جب اللہ نے موقع دیا ہے تو کیوں نہیں ہمارے قدس صاحب قبرستان میں ایک ہم ماڈل تیار کر دیں تاکہ ہر شہر کے لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو اپنے اپنے شہر کے قبرستانوں میں وہ تعمیر کریں تاکہ پورے معاشرے کو اس کا فائدہ ہو. کیونکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت لیتے ہیں یہ اللہ کی امانت ہو جاتی ہے. جو اللہ کی امانت اللہ تک واپس پہنچانا ہے تو پورے عزت و احترام کے ساتھ پہنچانا ہے. ایسے ہی نہیں پہنچانا, عزت اور احترام کے ساتھ پہنچانا. تو وہ عزت اور احترام اس طریقے کا ماحول, اس طریقے کا انفراسٹرکچر بنا کر ہی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے یہ کام ہم نے کیا ہے. مجھے معلوم ہے پوری کئی جگہوں سے دور دراز سے لوگ میسیج کر رہے ہیں, خوش ہیں. مجھے یہ اس بات کی خوشی ہے کہ بنگلور شہر سے ایک جو پیغام گیا ہے اب ہر شہر میں اس پیغام کو سمجھ کر وہاں پہ اس انفراسٹرکچر کو اپنے اپنے قبرستانوں میں بنائیں. سر ایک سوال یہ ہے کہ ابھی چیئرمین صاحب نے گزارش کی تھی کہ لوگ بڑھ رہے, آبادی بڑھ رہی ہے, نیا قبرستان بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور ہم بھی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ نیا قبرستان دے. مطالبہ ہوا ہے, انشاءاللہ اس کی کھوج بھی جاری ہے کہ کہاں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اس کی انفراسٹرکچر کا کیا ہے پروجیکٹ کاسٹ اینڈ جو بھی غسل خانہ بننے کے بعد کیا چارجز رکھیں گے, کب تک بنے گا؟ دیکھیے 4 کروڑ تقریباً لاگت میں یہ بنانا ہے. ابھی تو میں نے 2 کروڑ اس سال دیے ہیں. جیسے ہی کام شروع ہوگا پھر 2 کروڑ روپے اس کو سینکشن کروائیں گے اور تقریباً 1.5 سال میں یہ تیار ہوگا, مکمل ہوگا. اور اس کی کوئی فیس یا کوئی مینٹیننس ہم نہیں کریں گے. جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے حوالے کر دیا جائے گا جو بیر منیمم کم سے کم فیس پر اس کو چلانے کی میری ان سے التجا رہے گی. یہ 4 کروڑ روپے نا وقف بورڈ سے کوئی نہیں, کوئی وقف کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو حکومت مجھے جو میرے حلقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے مجھے دیا جاتا ہے میں نے اس میں اس کا استعمال کیا ہے. BBMP کا فنڈ. کوئی ڈونیشن لینے کے آپ نہیں, کوئی ڈونیشن کا کوئی بات نہیں ہے. غسل خانے کے لیے بہت لوگ ہیں دینے کے لیے, بہت لوگ ہیں غسل خانے کو بنانے کے لیے. یہ ڈونیشن کی اور فنڈ کی بات بھی نہیں تھی. یہ بات ایک ضرورت کی تھی, ایک آئیڈیا کی تھی, ایک سوچ کی تھی. وہ سوچ ایک تجربے سے آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میری نصیب میں آپ لوگوں کی دعاؤں سے اس کام کو انجام دینے کے لیے اس نے شاید مجھے چنا ہوگا. تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کتنے سال میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا؟ 1.5 سال میں, اگلے 1.5 سال. بالکل میں اپیل کرتا ہوں دوسرے ہمارے نمائندوں سے اور سماج کے بڑے بزرگوں سے اور صاحب نصاب بہت سارے ہمارے احباب ہیں ان سے کہ ہر شہر میں جہاں پہ آبادی زیادہ ہے, غربت زیادہ ہے اور اپارٹمنٹ کا کلچر زیادہ ہے, ایسے شہروں میں ایک ایسا غسل خانہ, ایک ایسا سینٹر بنائے تاکہ تدفین کے جو آخری رسومات ہیں وہ سڑکوں پر نہ کیا جائے, ان کے آخری وداعی سڑکوں پر غسل دے کر نہ کیا جائے. پریشانیوں میں اس کا سارا کام جو وداعی کا جو تدفین کا جو سارا جو ہمارے کارروائی ہے وہ پورے عزت اور احترام کے ساتھ کرنے کے لائق ایک انفراسٹرکچر سب جگہ بنائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس موقع پہ موقع دیا ہے اور عہدہ دیا ہے تاکہ ہم لوگ عوام الناس کی دل کھول کر خدمت کر سکیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ ایک بڑا خدیم ادارہ ہے الحمدللہ, اور اس میں ہمارے 2 قبرستان ہیں, 2 طرف ہیں جو قدس صاحب قبرستان کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں پہ ایگزسٹنگ غسل خانے ہیں لیکن تھوڑے اتنے خاص کنڈیشن میں نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے ڈیلاپیڈیٹڈ کنڈیشن میں ہے. اور جب ٹائم اینڈ اگین ہماری اور ہمارے جو MLA ہیں جناب رضوان ارشد صاحب, ان کے ساتھ ہمارے ریگولر ڈسکشنز ہوتے رہتے ہیں ریگارڈنگ مسجد ڈیولپمنٹ, ریگارڈنگ کمیونٹی ڈیولپمنٹ. اور گزشتہ بار بھی جب جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ سے ہم لوگ ہائی کورٹ سے کیس جیتے تھے تب بھی جب وال کنسٹرکٹ کیے پیچھے جو منڈی پارلے کا روڈ ہے وہاں پر بھی چرچ اسٹریٹ جو روڈ ہے
تو وہاں پہ بھی رضوان بھائی نے دل کھول کر ہمارا ساتھ دیا. الحمدللہ ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ تھی. ہمارے جمیل بھائی تھے, ہمارے پرویز بھائی تھے, ہمارے شریف صاحب تھے, جاوید بھائی تھے, پورے ہم لوگ مل کر وہاں پہ کام انجام دے کر ہیں. اور اسی دوران کئی گفتگو ہمارے چلتی رہتی ہے کہ ہم لوگ کیا ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم اس غسل خانے کو ایک نیا روپ دے اسے. تو اسی دوران ایم ایل اے صاحب سے بھی ہماری ڈسکشن ہوا, اور ڈسکشن کے دوران پلانس بنے, اسکیچز بنے, اور الحمدللہ آج یہاں پہ اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے. جو گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی یہاں پہ ہوئی ہے, تو جو ہماری فٹ پرنٹ ہے جو بلڈنگ کا, اسی فٹ پرنٹ پر الحمدللہ بنا کوئی خبر کو ڈسٹرب کرے ہوئے ایک نیا بلڈنگ یہاں پہ تعمیر ہوگی, جس میں گراؤنڈ فلور میں جو ہمارے ایگزسٹنگ دکان ہیں وہ بھی آئیں گے, اور اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں ایک ملٹی ماڈرن غسل خانہ یہاں پہ تیار ہو رہا ہے. اور میں نے سمجھتا, کیونکہ ہم لوگ بہت سارا ریسرچ کر ہیں, رضوان بھائی کی ٹیم تھی, ہماری ٹیم تھی, کئی غسل خانے ہم لوگ پورے کرناٹک میں وزٹ کر ہیں, اور جو جس طریقے کا غسل خانہ یہاں پہ بن رہا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں کدھر بھی اتنا الٹرا ماڈرن غسل خانہ رہے گا. اور یہاں پہ خواتین کے لیے بھی ہے, مرد حضرات کے لیے ہے, اور خصوصی طور پر جو ایکسیڈنٹ وکٹمس رہتے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل غسل خانہ بھی یہاں پہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک فلور میں ایک بڑا ہال بھی رہے گا. ہال میں اگر کچھ لوگ آ کر یہاں پہ کچھ ہال یوز بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ گراؤنڈ فلور میں ایک ویونگ ایریا بھی رہے گا. اگر خواتین جن کو سہولت نہیں ہے وہ آ کر یہاں پہ اپنے مرحوموں کو دیکھنا چاہتے ہیں, جنازے کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آ کر یہاں پہ اپنا مرحوموں کی دیدار یہاں پہ کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہمارا اسٹاف کا جو ایگزسٹنگ کوارٹرز ہے, الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوارٹرز بنا کے ہم لوگ کو دیں گے. چھوٹی یا چوڑی بھی ہو, پنڈال ڈال کر گلی میں غسل دینا پڑتا ہے, جس پر آنے جانے والوں کو دشواریاں ہوتی ہیں. اور آج ہمارے اندر صبر کا مادہ ختم ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ چلو میت ہو گئی ہے, غسل ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. اور بہت سارے لوگ جب جانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تو گالیاں دیتے ہوئے جاتے ہیں. آج کا جو ماحول ہے میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں. ان تمام چیزوں کو دور کرتے ہوئے جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کا بہت دیرینہ خواب تھا, مگر اس کو ہمارے جناب رضوان ارشد صاحب نے پورا کیا. سنگ بنیاد رکھا ہے, ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ اس خواب کو پورا کرنے کی ہمیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ایم ایل اے کو توفیق عطا فرمائے, اور اس پورا کرنے والے کو, اس نیک کام میں قدم آگے بڑھانے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس کام کو دیکھ بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے مختصر گفتگو کر کے اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا. ہمارے دوست نے کہا کہ بارش رک گئی ہے. میں احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ممکن ہو تو سیٹوں پہ آ کے بیٹھ جائیں. یقین مانیے جتنی بھی زندگی گزار لیں, ایک نہ ایک دن یہیں ہم کو آنا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ماشاءاللہ اپنے لیے سونے کی خبر بنا لوں گا اور اس میں آرام کروں گا. ہر ایک کو مٹی میں جانا ہی ہے. تو اس وجہ سے ہم اور آپ یہاں آنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا خیال رکھ کر اگر اسے پورا کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہمارے ان کارناموں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں. آپ میں سے بعض احباب جن کو اللہ نے توفیق دی شاید مکے کے غسل خانے پر شاید جانا ہوا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ بہت ہی سائنٹیفک, بہت ہی جاندار, شاندار غسل خانے بنے ہوئے ہیں مکے میں بھی مدینے میں بھی. اب یہاں ہمارے ملک میں یہ سوچتے ہیں کہ چلیے گلی میں پنڈال ڈال دیں, اب آنے والی ٹریفک کو وہیں سے روک دیں. اب بازو جانے آنے والوں کے لیے بڑی دقت پریشانی. اور یہاں اپارٹمنٹس بھی بنے ہوئے ہیں, اگر نیچے نہلائیں
تو اپارٹمنٹس میں ڈر شروع ہو جاتا ہے، میت کو رکھے حضرت غسل دے رہی ہیں، اب کون سی بلا تھی کہ معلوم نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اس طرح کی باتیں ہمارے لوگوں کے دلوں میں گردش کرنے لگتی ہیں۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے تمام عہدیداران کو بھی، اور خاص طور پر جو بڑے ماشاءاللہ جوان سال بھی ہیں اور وہی بہت حکیم بھی ہیں، بہت دور اندیش بھی ہیں، اور معاملات کو اچھی طرح سے سمجھ کر تمام یہاں رہنے والوں کے درمیان میں ایک اچھا رشتہ قائم کیا، جن میں ہمارے ہندو بھائی ہو، چاہے ہمارے سکھ بھائی ہو، چاہے ہمارے دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھائی ہوں، سب کے درمیان میں ایک محبت کا رشتہ قائم کر کے یہاں شیواجی نگر اگر بولیں گے تو دوسرا جو خیال آتا تھا اسے آپ نے ماشاءاللہ دور کر کے سب کے درمیان میں ایک محبت کا رشتہ قائم کیا، اور آپ نے یہ احساس کیا کہ چونکہ قبرستان جو قدوس صاحب ہے، یہاں اگر ہم ہائی ٹیک غسل خانہ تعمیر کر دیں تو آنے والے دنوں میں یہ ایگزامپل بن سکتا ہے پورے ملک کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے، کیونکہ کئی سال مجھے امریکہ میں بھی قرآن سنانے کا موقع ملا ہے۔ رضوان صاحب، وہاں بھی اس طرح کا ہائی ٹیک غسل خانہ میں نے نہیں دیکھا، بلکہ وہاں ایک الگ جگہ رہتی ہے، وہاں وہ غسل دے کے میت کو لے کر قبرستان پہنچتے ہیں یا نماز پڑھانے کے لیے۔ تو آپ نے یہاں بہت زبردست کارنامہ انجام دیا ہے، اس پر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ بارش ہو رہی ہے، میں لمبی گفتگو نہیں کر پاؤں گا، تو اس غسل خانے کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ یہ عمارت جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اسے شہید کر کے بنایا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے عثمان شریف صاحب نے یہی کہا، بعض لوگوں نے مجھ سے کہا حضرت یہ غسل خانہ کہیں خبروں پر تو نہیں بنا دیا جائے گا؟ یا میرے اللہ، اس میں بھی لوگوں کے لیے پریشانی تھی۔ میں ہمارے ان تمام یوٹیوبرز بھائیوں کے ذریعے یہ پیغام ہماری پوری ریاست تک پہنچانا چاہوں گا کہ ہمارے MLA صاحب اور جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ جو غسل خانہ ہائی ٹیک طریقے کا بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے آج سنگ بنیاد رکھا گیا، یہاں جو سامنے عمارت ہے وہ عمارت شہید کر کے انشاءاللہ اس پر یہ پورا غسل خانہ تعمیر ہوگا، جہاں عورتوں کے لیے بھی سہولت ہوگی اور ہمارے مرد احباب کے لیے بھی سہولت ہوگی۔ آپ ایک دعا میرے ساتھ پڑھ لیں سب مل کے، اللہم حوا علینا ولا علینا، زور سے پڑھیں، اللہم حوا علینا ولا علینا۔ ایک اور بار پڑھ لیں، اللہم حوا علینا ولا علینا۔ انشاءاللہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ احباب یہاں سکون سے تشریف رکھیں گے۔ دھوپ بھی پڑ رہی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اللہ ہی کی رحمت ہے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں 90 سال سے اس قبرستان کو آ رہا ہوں، اب جگہ نہیں ہے، میرا ڈیمانڈ ہے ہمارے MLA رضوان ارشد صاحب سے اور دیگر حاضرین سے کہ وہ آگے بڑھیں، نئے قبرستان کی زمین کے لیے سرکار کے سامنے ڈیمانڈ رکھیں۔ یہ نہیں ایسا ہی بیٹھے رہیں گے تو کوئی جگہ نہیں رہے گی دفنانے کے لیے۔ آئندہ اس کا خیال کریں اور جہاں بھی موقع ملے ایک اور زمین کے لیے ہمارا ڈیمانڈ آگے رکھیں ہمارے MLA اور سرکار کے سامنے، ہمارے چیف منسٹر کے سامنے۔ جب وقت پڑا تو خون ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہو تیرا کام نہیں۔ اب ہماری کانگریس کی سرکار ہے، ان سے ہم کسی حالت میں ہمارا ڈیمانڈ قبول کروانا ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ اس کے لیے ہمارے MLA صاحب کو میں عاجزانہ درخواست کرتے ہوئے میری تقریر ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ کام آج انجام پانے جا رہا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس طرح کی مثال پورے ملک کے تمام قبرستانوں میں ہو جائے، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔